پہنچا تو عشق کو کیا سمجھے؟ ارے ظالم، تو سمجھتا ہے کہ محبت اور عشق کوئی الگ چیز ہے؟ پوچھتا ہے کہاں لکھا ہے؟ یہ فقیر اشرفی گدائے جیلانی تجھ کو بتاتا ہے محبت اور عشق یہ الگ چیز نہیں ہے، بلکہ محبت کے اپ گریڈ ورژن کا نام عشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ جب محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق۔ اور دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں۔ یہ محبت کی کیفیت ہے کہ محبت وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال باقی رہتا ہے۔ لیکن عشق وہ چیز ہے کہ جب کسی سے کسی کو ہوتی ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ یہ ہے عشق، یہ ہے عشق۔ اب آقا ارشاد فرماتے، کہاں لکھا ہے؟ اب آقا ارشاد فرماتے ہیں، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ تو بولو، انصاف سے بولو، ارے جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت چاہیے کہ عشق؟ یہ تو عشق کا کمال ہے کہ جب کسی سے ہوتا ہے تو صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ میرے پیارے، بحمدی تعالی یہ بزرگوں کا فیضان ہے۔ جو ایمان ہمارے سینوں میں ہے وہ بزرگوں کا فیضان ہے، نسبتوں کا فیضان ہے کہ نبی پر درود و سلام محبت سے پڑھنا، نبی سے محبت تعظیم و ادب سینوں میں رکھنا، یہ بزرگوں کے فیضان اور صحبتوں کا نتیجہ ہے۔ اور ویسے بھی میں دیکھتا ہوں یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں۔ یہ آج کل کہاں لکھا ہے یہ بڑا کنسپٹ چل رہا ہے، کہاں لکھا ہے۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ سوال کرنے میں بھی کمال کی احتیاط کرتے ہیں لوگ۔ یہ کہاں لکھا ہے یہ ہمارے علماء سے نہیں پوچھیں گے، کمال کی غضب کی احتیاط پوچھیں گے کس سے؟ بیچارے کسی آفس میں کام کرنے والے سے پوچھیں گے، کسی کاروباری آدمی سے پوچھیں گے، کسی تجارت کرنے والے سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے کہاں لکھا ہے۔ ارے ظالم، پوچھنا ہے تو ان علماء سے پوچھ کہاں لکھا ہے، یہ بتائیں گے کہ کہاں لکھا ہے۔ اچھا چل، تیری عادت ہی ہے پوچھنے کی، تو ہم غریبوں سے کیا پوچھتا ہے؟ کیا کہنے۔ کہاں لکھا ہے پوچھ سکتا ہے؟ چل پوچھ پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ارے ہے ہمت تو پوچھ، سیدنا عمر فاروق سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، مولا علی مشکل کشا سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، حضرت عثمان غنی سے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، حضرت طلحہ ابن زبیر سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، حضرت بلال سے پوچھ سکتا ہے تو پوچھ، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ۔ ارے پوچھ سکتا ہے تو ان سے پوچھ کہ نبی ہیں، وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ پروانوں کی مانند چاروں طرف کھڑے ہیں۔ نبی نے پانی لیا، دست رحمت دھویا، پانی کے قطرے نبی کے جسم پاک سے جدا ہوئے۔ وہ قطرے زمین کی طرف آنا ہی چاہتے تھے کہ ایک صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور پانی کے ہر قطرے کو اپنے چلوؤں میں لے لیا اور پی لیا۔ پھر نبی نے دستے کرم دھویا، پھر پانی کے قطرے زمین کی طرف جانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرے صحابی نے دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، پانی کے ہر بوند کو ہتھیلیوں میں لیا اور لی کر اسے چہرے پر ملا۔ نبی وضو فرماتے جا رہے ہیں اور صحابہ پانی کے ہر قطرے کو لے کر کوئی پی رہا ہے، کوئی سروں پہ ڈال رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، اور زمین تمنائی نظروں سے صحابہ کو دیکھ رہی ہے۔ ارے
اے صحابہ کی مقدس جماعت، ایک قطرہ پانی مجھ تک تو پہنچ جانے دیجئے۔ خدا کی قسم، نبی کے جسم اطہر سے لگا ہوا ایک قطرہ پانی اگر ہمیں بھی مل گیا تو ہمیشہ کے لیے خزاں رسیدگی دور ہو جائے گی۔ لیکن صحابہ کا عشق ہے کہ نبی کے جسم اطہر سے لگے ہوئے کسی قطرے پانی کو زمین پر نہیں جانے دیتے۔ کوئی لے رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی آنکھوں سے مل رہا ہے، کوئی سینے پہ لگا رہا ہے۔ پوچھنا ان سے، پوچھ کہ اے صحابہ کی مقدس جماعت، یہ جو نبی کے وضو کے پانی کو لے کر آپ نے پیا، سینے پہ ملا، سر پہ ڈالا، آنکھوں میں لگایا، ایسا کرنا کہاں لکھا تھا؟ یہ آپ نے کیا، ایسا خیال آپ کو آیا کہاں سے کہ نبی جب وضو کرے تو ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا جائے؟ کہاں لکھا تھا؟ قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے، 30 پارے ہیں، 30 پارے پڑھے۔ قرآن میں تو کہیں ایسا لکھا نہیں۔ حضور کیا نبی نے فرمایا تھا؟ تو نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں جب وضو کروں تو ہر قطرے پانی کو لے کر پی لیا کرو۔ تو قرآن میں لکھا نہیں تھا، نبی نے فرمایا نہیں، تو ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ پوچھے گا ظالم نا تو یہی جواب آئے گا، ارے ظالم سن سن، کہاں لکھا ہے؟ پوچھتا ہے۔ ارے یہ نبی کے عشق کی بات ہے، عشق کی بات، یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ تو عاشقوں کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن بحمدہ تعالی اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم نبی کے وفادار غلام ہیں۔ اللہ پاک اسی غلامی کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔